اب تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رضوی صاحب تشریف لائیں گے، اظہار خیال فرمائیں گے۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رضوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضور دے عاشق با آواز بلند درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قائد مشائخ فضیلت امام پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد فضل حق صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ محدث کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ، فخر شہر عزت امام جناب چودھری محمد ممتاز احمد چیمہ صاحب، دیگر علماء اہل سنت، عوامی اہل سنت اور شمع رسالت پروانی عیدہ عظیم الشان اجتماع سلطان الاولیاء سلطان المدرسین شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دربار پر انوار کی عظیم الشان اجتماع بڑی 11ویں شریف اور جامع مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع تے انعقاد پذیر ہے۔ میری بات انشاءاللہ مناظر اسلام علامہ محمد عبد الطواف صدیقی صاحب خطاب فرمان گے۔ چند ایک لمحات واسطے آپ حضرات نال ایک دو باتاں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات کی ذہن نشین کرو، خاص طور پہ مہمانان ذی وقار واسطے اسی ایک اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ بیٹھے جنہ دی زندگی قرآن اور حدیث پڑھاندیا گزر گئی۔ آپ کی کلام دعوت پاکستان اور بیرون ممالک کے اندر کثیر تعداد شاگردان موجود ہیں۔ حضور محدث کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ بیٹھ کے دلانو سکون دے کے بیٹھو، ایک فقیر کی بارگاہ آئے ہوئے اور جناب چیمہ صاحب سپاس نامہ پیش کیتا جا رہا سی۔ میں بڑے
مختصر جامع معنی الفاظ کے اندر اتنا عرض کرا گا کہ فقیر جڑا میرے محمد کے درد ہے وہ بھوکا نہیں رہندا، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، اسی اس جگہ تے آ کے اپنے مقدر جگا رہے ہیں۔ جناب چیمہ صاحب، جناب محمد الیاس صاحب یا دیگر میرے اکابر علماء اہل سنت فقیر دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنا نصیب تے اپنا وقت جگا رہے ہیں۔ کاش کسی فقیر کی نگاہ پہ جائے، ساڈا نصیبہ جاگ جائے۔ حضرات یاد رکھو، انہاں دی بارگاہ دے اندر ہر چیز ملدی، کسے چیز کی کمی نہیں۔ بول کے جواب دینا، کائنات وچ میرے آقا دی ہستی، امام الانبیاء، کائنات دی ملجا مأوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات پہ مشکل کشا بن کے آئے، حاجت روا بن کے آئے، مختار کل بن کے آئے۔ آقا دی بارگاہ کسے چیز کی کمی، کسے چیز کی کمی نہیں، لیکن میرے آقا نے ہر موقع تے آن والے آقا نے تنبیہ فرمائی، جس طرح کی آج حضرت اعلان کر رہے سن کہ مسجد دا بھی آغاز ہے۔ حضرت جس جگہ تے فقیر بیٹھ جائے اس جگہ تے یا مسجد بن دیئے یا مدرسہ بن جائے۔ اے کائنات کی رایا، اے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ نے انہاں پاک بارگاہ تو فیض لین واسطے آ جانا، سمجھ لینا کہ وقت چنگے۔ اور فیصلہ باد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہستی عطا کی تھی، محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہ دا فیضان فیصلہ باد کی گلی گلی تے نگر نگر تے کریا کریا، اور اس کے بعد حضور محدث کبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فیضان جاری اور ساری ہے۔ دعا کرو رب تعالیٰ ایسا ہی فیضان عام ہونے اللہ توفیق عطا فرمائی۔ میں حاضر ہوا، حضرت قائد مشائخ پیر محمد فضل حق صاحب نے منو تعارف کرا دیا اور فرمایا کہ آج اسی مسجد دا بھی آغاز کر رہے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ میرے دل میں فوراً خیال آ گیا، بیان تے میں کچھ اور کرنا سی، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ جس جگہ تے فقیر بیٹھ گئے یا مسجد بن گئی یا مدرسہ بن گئے، میرے حضور سیدی و مرشدی حضور قبلہ محدث اعظم پاکستان جس جگہ تے جا کے آپ نے ایک مرتبہ نماز بھی پڑھی ہے، اتھے مدرسے قائم ہو گئے، اتھے مسجدہ قائم ہو گئیاں، پوری کائنات تے آج حضرت صاحب کا فیضان جاری اور ساری ہے۔ حضرات لوگ کہہ رہے جس جگہ تے مسجد ہوئی تے نال مزار ہوئی اس جگہ تے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بابا کتھے کتھے روکو گے؟ لاہور شریف چلے جاؤ، مسجد نال داتا پیا کا روزہ ہے، اولے شریف چلے جاؤ، مسجد نال بحر علی کا روزہ ہے، اگر علی پور چلے جاؤ مسجد نال جماعت علی کا روزہ ہے، پاک پتن چلے جاؤ مسجد نال فرید الدین کا دربار ہے، اجمیر شریف چلے جاؤ مسجد نال خواجہ جمیری کا دربار ہے، بغداد شریف چلے جاؤ مسجد نال غوث پاک کا روزہ ہے، نجف اشرف چلے جاؤ مسجد نال مولا علی کا روزہ ہے، اور مدینے چلے جاؤ مسجد نال کملی والے کا روزہ ہے۔ ایک بار کھل کے آپ کو سبحان اللہ، میں تھوڑے کل کچھ نہیں مانگتا، بابا دے بلا دا کو سبحان اللہ۔ اور حضور محدث کبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کے نال کیسا منظر ہوئے گا جدو بہت پیاری مسجد بڑی، جدو بہت پیاری مسجد بڑی اور نال روزہ بھی شیخ الحدیث دا، شیخ القرآن دا، تے نال مسجد ہوئے تے نال دینی درسگاہ ہوئے، تے مسجد بارش میں اتنا عرض کر دیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ مسجد بنا دے کھاؤ چڑیا دے گھونسلے دے مانند ہووے، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت وچ عطا کرے گا، جنت وچ اس کا گھر بنے گا اگر اس نے چڑیا کے گھونسلے دے مطابق بھی مسجد کی تعمیر کی تھی۔ میں جناب اعلان کرتا ہوں ایسے شہادت واسطے سے میں تھوڑا جا اپیل کرنا چاہتا کہ تسا چیمہ صاحب نے اجازت دے دی ہے، چیمہ صاحب جو مرضی کرتا کہ ساڑھے ناظم میں تے آئے فقیر دی بارگاہ جے، فقیر نے پتہ نہیں کتنا فیضان دی کی طور میں
تے چیمہ صاحب اپنے توفیق کے مطابق انشاءاللہ وہ بھی کمال کرن گے. اور ہونے لانا دیواری میں اطراز کر دیا ہارون رشید نے جو مسجد بنائی نا زبیدہ خانم کہنے لگی کہ ایک بادشاہ سلامت ایک ایسی مسجد تعمیر کر کہ زمانہ کھلو کھلو کے بیٹھے کہ بادشاہ نے مسجد کو تعمیر کیتا ہے. لو جی مستری آگے مزدور آگے اپنی بیوی دے کہنے وقت دا بادشاہ مسجد تعمیر کر رہے مسجد تعمیر کر دیا بابے شادی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ دا کولو دی گزر ہویا وقت دا فقیر کولو دی گزر دے پیا اپنی جیبے ہاتھ مار کے نا بابا شادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے بھئی اے مستریو اے میرا بھی حصہ ڈال لو اے میرا بھی حصہ تھوڑا جا ڈال لو. مستریاں کیا جی بادشاہ نے آکھیا ہے کہ میرے تو علاوہ کسی دا حصہ نہیں ڈالنا اسی تے صرف بادشاہ دے پیسے تے مسجد تعمیر کرا گے. بابا شادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے گھر رب دا ہے تے جڑا حصہ پان واسطے تعلق سب نے. آپ نے فرمایا میرا حصہ تھوڑا ہی پا لو. لو جی مستریاں نے حصہ ڈال لیا. ہارون رشید راتی ستا جنت ویکھدا ہے جنت وچ بڑے بڑے اعلی محل کدی خواب آئی ہوئے نا اللہ دیکھو نا بڑیاں بڑیاں خواباں تہاڈا تے مینوں پتہ نہیں میں پیر صاحب آپ ایک بار خواب دیکھی تے میں یورپ چلا گیا خواب کے اندر کتنے گیا اچھی بولو اللہ تانوں مدینے لے جائے اچھی آکھو آمین. اگر تہاڈا موڈ کوئی نہیں ساڈے صاحب چیمہ صاحب واسطے میرے واسطے بابا دے بلند آکھتے ہو آمین. میں تانوں تقریریاں سنانی ایک گل چھڑا کے تے میں بات ختم کرنا. رات کو میں یورپ گیا نا جدوں یورپ دے ایئرپورٹ تے اتریا اگے لوگ استقبال واسطے آئے انہاں مینوں موڈیاں تے چک لیا. ساڈا خطیب ہے بھائی بڑا چنگا واز کردا ہے نبی پاک دی گلاں سنادا ہے. ایک بندے نے ایسا نعرہ ماریا کہ میری اکھ کھل گئی تے میں منجی دا پاوا کھچ کے پھڑیا تے پسینے پسینے. بابا خواباں وچ بڑی بڑی دور بندہ ٹر جاندا ہے لیکن ہارون رشید نے خواب ویکھی تے جنت وچ پہنچ گیا تے جنت وچ ویکھدا بڑے بڑے اعلی محل بڑے بڑے سونے محل بڑے بڑے خوبصورت محل اور محل دے اوپر لکھیا ہے یہ محل ہارون رشید کا ہے تے نال بابے سادی دا محل بھی بڑھیا ہے. ہارون رشید صبح اٹھیا تے مستریاں نے بلایا اس آکھیا جی میرا محل تے بن گیا مسجد بنان دی وجہ دے نال اے کول مولوی دا محل کیویں بن گیا اج میرے محل دے نال بابے سادی دا محل کیویں بن گیا. مستریاں نے آکھیا ہارون رشید بادشاہ سلامت ایک باری بابا شادی لنگدا تھوڑے دیر پیسے پا گیا سی جتھے تیرا محل اوتھے بابے شادی دا محل. حضرات ہارون رشید نے آکھیا تانوں منع کیتا سی اس کے باوجود حصہ بابے شادی دا اگر پا لیا مسجد نو شہید کر دیتا جائے. اگر تسا میری بات نہیں منی میں بھی اپنا قانون تبدیل کر دیتا ہے. اعلان کر دیو علاقے وچ ہر بندہ اپنی اپنی توفیق دے مطابق حصہ پائے. تے میں تانوں ایک گل تا سنائیے میں ایمان دے نال پورے وثوق نال کہہ سکدا میرے محدث کبیر نے بار کر کسی شے دی کمی نہیں. بولو کمی بولو کمی. میرے حضور محدث اعظم دی بات پاکستان دی بار کر کسی چیز دی کمی نہیں. داتا پیا دی بار کر کسی چیز دی کمی نہیں. توڑ تک فرشت سناتا جاوا میرے آقا دی بار کر کسی چیز دی کمی نہیں. پر میرے آقا نے مسجد رو تعمیر کرن لگیا. آقا نے فرمایا کیڑا ہے جڑا میری مسجد رو تعمیر کرائے میری مسجد رو وسیع کرائے. ثابت ہویا اعلان کرنا میرے آقا دی سنت مسجد کی تعمیر واسطے اعلان کرنا میرے آقا دی سنت. آقا نے کھڑے ہو کے اعلان کیتا کیڑا جڑا مسجد کی تعمیر وچ حصہ لے. سب صحابہ وچوں جود و سخا دے مالک سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے. عرض کیتی آقا دعا تسی کر دیو آقا دعا تسی کر دیو نگاہ تسی کر دیو آقا پیسہ میں دے دینا. حضرت عثمان غنی نے مسجد رو وسیع کیتا اور پھر رومت موقع تے آقا نے پھر اعلان کیتا. عثمان غنی نے پھر پیسے دیتے. آقا اتنے خوش ہو گئے اپنے غلامہ تے. آقا نے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ. میرا ابو بکر بھی جنتی میرا عمر بھی جنتی میرا عثمان
بھی جنتی، میرا حیدر کرار بھی جنتی۔ آقا خوش ہو کے فرمان لگے عثمان آج تو بعد کوئی نیکی کر یا نہ کر، میں محمد تینو جنت کی ضمانت دینا، میں گارنٹی دے رہا۔ صحابت دے ہویا مسجد کے موقع تے اعلان کرنا یہ میرے نبی دی سنت ہے، اور تعاون کرنا سیدنا عثمان غنی دی سنت ہے، تعاون کرنا میرے پیارے عثمان غنی دی سنت ہے۔ اور پیر محمد فضل حق صاحب قانون مبارکباد پیش کرنا مسجدہ تے بانی جانی ہے، خوش وقت ہوئے جڑا آج زیادہ تو زیادہ حصہ پالے، آج خوش وقت ہوئے جڑا زیادہ تو زیادہ آج مسجد کی تعمیر واسطے حصہ ڈالے۔ حال میں بڑھاواں گا، لینٹر میں ڈالاں گا، فرش میں لگاواں گا، سنگے مرمر میں لگاواں گا۔ پیر شاہ فرما رہے سن 15 کروڑ دا تخمین ہے، 15 کروڑ دی لاگت ہے۔ حضرت مبارکباد پیش کرنا توانوں کہ جنہاں نو ایس کہے گزرے دور کے اندر اللہ نے مسجد بڑھان دی توفیق دیتی اور ایسا عظیم ادارہ بڑھان دی توفیق دیتی۔ اے ادارے اے دین دیا چھاؤنیاں نے، اے دین دیا بہت زیادہ چھاؤنیاں نے، اگر چھاؤنیاں قائم رہ گیا آج دین قائم رہے گا۔ حضرت میں آپ حضرات رو اور عوامی اہل سنت مشائخ اہل سنت میرے جتنے بھی مہمانہ نے گرامی تشریف لے آئے اس مسجد کی بنیاد کی مبارکباد پیش کر دیا۔ پیر محمد فضل حق نے اس اعلان لبیک کر دیا۔ کتنا پیر صاحب اعلان فرمایا؟ پیر صاحب محمد رسول کنا اعلان ہے؟ محمد اشفاق صاحب انہوں نے مسجد کی تعمیر واسطے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، انج نہیں میرا کمری والا راضی ہو جائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 1 لاکھ روپیہ جناب محمد اشفاق صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی اس طرح قبر روشن فرما دے اور انہاں دی مال جان زندگی دے اندر اللہ برکت عطا فرما دے۔ بھئی 1 لاکھ دے نال میں اتنا عرض کراں گا کہ تے میرے کہن تے 1 لاکھ ہویا ہے، بعد وچ پیر صاحب جانن تے محمد اشفاق صاحب جانن لکھاں دا تے بابا پتہ ہی نہیں لگدا فقیراں دی بارگاہ۔ اور ایک تانوں ہور گل میں سنا دیا، اے پاک پتن دا بادشاہ بابا فرید الدین شب رحمت اللہ تعالی علیہ، میں بات نہیں کرنا ورنہ میں بڑا مترنم خطیب ہاں تے جی وہ ذرا اے کام کر رہی ہے چیمہ سامنے میرے خیال جلدی نہ ہوگی تو میں دیکھ رہا نا انشاءاللہ وہ جڑے کام میں جدھر جا رہا نا وہ میری نبض سمجھ دے پہلے نہیں، میں نہ آسکا دی نبض رو سمجھنا۔ حضرت بابا فرید الدین مدرسے میں پڑھتے سن، پیر صاحب بڑی پیاری گل، مدرسے پڑھتے سن تے پنڈ وچ آ گئی برات کسی بھی بچی دی، اج میں پٹاکے چل رہے نا انج کسی بھی بچی دی جنگ آ گئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جانی ویکھن ٹر گئے، استاد گھر وچ آئے مدرسے وچ آئے تے آن کے ویکھیا شاگرد تھے ہے کوئی نہیں، شاگرد سارے برات ویکھن گئے۔ استاد کہنے لگے ہو شاگردو میرا دل کردا ہے میں تواڈے چوں کسے دی جنج نہ چاڑ دیاں، تسی غیراں دی براتا ویکھ لیو، تسی برات بھی کسے اپنے بھرا دی ویکھ لو۔ لو جی قرآن نازل ہوئی برات واسطے دولے واسطے نا فرید الدین دا نکلیا، دوجی پھر قرآن نازل ہوئی نا فرید الدین دا نکلیا، تیسری والی قرآن نازل ہوئی نا فرید الدین دا نکلیا۔ فرید الدین آج جھولا پانے وقت دے بادشاہ دے گھر تیری برات جا رہی ہے، اچوتن دا پہلے ناظم پاک پتہ دلا اچوتن استادہ نے رکھا لکھیا وقت دے بادشاہ دے گھر تیرے گھر وچ اسی فرید الدین نو لاڑا بنا کے لے آئے۔ لو جی بادشاہ نے تیاری کی تھی اپنی دینوں، بادشاہ سلامت نے 70 اونٹ سامان دے پیش کیتے، 70 اونٹ سامان دے وہ دے ہیرے جواہرات بادشاہ سی اپنی طاقت مطابق منگتے آ گئے تے منگتے نے پتا ہوئے نا اے بوا اے کچھ نہ کچھ زندہ ہے تے منگتے آن کے سوال کر دے نے پر سنیو تیرے منگنڈا بھی سوال تو انداز چاہیے اسی جدو منگتا ہوں نا آن کے کہنا تیرے سر دے سائن دی خیر ہے، تیرے باپ دی خیر ہے، آج تیرے وڈیاں دی خیر ہے، آج تیرے اباؤ اجداد دی خیر ہے، آج تیرے استاد دی خیر ہے۔ تے سنی جدو منگتا ہے ادو کی کہندا ہے سنی چوڑی کر کے آندا ہے سونا آج تیری ماں آمینہ دی خیر ہوئے، آج تیرے باپ عبداللہ دی خیر ہوئے، آج تیری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی چادریں تطہیر کا واسطہ
حسنین کریمین کا صدقہ اج شان بھی کوئی عطا کرے بابا سادی کہندا جے پنجاں دا واسطہ پے جائے نا اللہ تقدیر تے بدل دیندا ہے پر دعا نو کدی رد نہیں کر سکدا اسی پھر کیویں واسطے پانے ہاں اسی کہنے ہاں منگتا یار اوے اولاد تیری دا تے میں کنگالی شیا صدقہ شاہ جلا اسی کہنے ہیں مولا آج سیدہ دا واسطہ آج حسنین کریمین دا واسطہ آج آل نبی اولاد علی دا واسطہ آج دنیا دار دے دروازے تے آن کے آج بچیاں دا واسطہ پایا جائے آج دنیا دا ہر خالی نہیں توڑ دا پیا آج میرے نبی دے دروازے تے آن کے میرے نبی دی شہزادی دا واسطہ پائے گا حسنین کریمین دا واسطہ پائے گا اللہ بھی عطا کرے گا آج میرا نبی بھی عطا کرے گا اور پاجتان پاک تے منن والے بھی عطا کرنگے آکو سبحان اللہ اور فرید و تین جا رہے سن اگے منگتے آ ایک پیر صاحب کی گل پوری ہو جائے منگتے آن کیا کہ پیرا شان بھی کوئی تھی آج خوشی دا گیا پیرا شان بھی کوئی تھے تے 70 اونٹ سامان دے لدے جا رہے سن پیر صاحب فرمان لگے 5 اونٹ کھول کے منگتے نو دے دیو انہیں اٹھے آج کل دا ہمارا بھی ایک جو شروع کر وہ سچی سی نا پیر اور دیکھنا ہونا انشاءاللہ 5 اونٹ کھول کے دجا آ گیا مینوں بھی بجاتا آتا فرمایا انہوں بھی پائیں دے دیو تیسرا انہوں بھی پائیں دے دیو لو جی 65 اونٹا بھی جو 60 بندے گئے بابا فرید الدین شادی کر گئے پیچھے کنے رہ گئے بولو تو صحیح اتنے ریاضی بھی پڑھانی ہے کہ پڑھیا میرے وانگو ریاضی پھر ہی لگ رہے سارے 65 جو 60 بندے کے پیچھے کنے رہ گئے 5 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد عبدالتواب صدیقی صاحب مناظر اسلام ان نعرہ کھل کے نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب لو جی سب حضرات بیٹھ جاؤ میں 2 منٹہ بعد وہ سمیٹ جانا بیٹھ جاؤ جڑا نبی پاک کا دیوانہ بیٹھ جاؤ جڑا نبی پاک کا کوئی تعلق نہیں کھلوتا رہے میرے سوا کیونکہ میرا بھی لیا میں کیتا جڑا نبی پاک کا دیوانہ بیٹھ جاؤ ہاں نعرہ تکبیر اوڑی مارو کہ پولیس والے تو ہم لے جا اے حکومت ساری اتنے بیٹھی ہے ساڑھے اسٹیج تے دوانوں ڈرنے کے لیے لوگ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بابا فرید الدین جان 65 اونٹ 60 بندے کے 5 پیچھے رہ گئے ایک منگتا آ گیا آن کے بھلا کی کر لگا اور استاد محترم کے سامنے لب کشائی کرنا بھی یہ بھی بڑی تھوڑی بات رہی ہے ایک منگتا آن کے بھلا کی کہتا ہے کہتا تجھے کیا سناؤں میں یا فرید تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے کیونکہ پیر صاحب کا 2 شیر پڑھ دے 2 ہو گئے لو جی ممتان کے کہنے لگا مینوں بھی کچھ عطا کر دے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اونٹ بنڈی جا براتیاں شاگرداں نے جا کے آپ کے دوستاں نے مائی صاحبہ نے کی شکایت کی کہ مائی صاحبہ تواڈے بالک دا سارا جہیز جڑا ہے نا جڑا تانوں ملیا سی وہ بابا صاحب بنی بیٹھے ہیں مائی صاحبہ نے جا کے بابا صاحب نے کوئی گل نہیں کی اج کل زندگی تے بڑی رونا پا گئی لے تو سارا کچھ ہی گھر دے ویچ چھڑیا سارا کچھ ہی لٹا چھڑیا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں 100 کے جنوں
عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ فرید الدین نواب کے استادہ نے بلایا، فرمایا بیٹا 65 اونٹ سڑ 70 اونٹا بچوں 65 بننے کے 5 رہ گئے تے تیری اہلیہ کہہ رہی ہے کہ بھی انہاں بلا کے سمجھاؤ۔ بابا صاحب فرمان لگے عرض کی تھی استاد جی میری اہلیہ ایک بادشاہ دی بیٹی ہے، انہوں ماں نے اپنے باپ کی ساری زندگی دی کمائی تے میں دسنا چاہنا کہ بادشاہ دی ساری زندگی دی کمائی فقیر دا ایک گھنٹہ نہیں کر سکی۔ وہ فقیر جڑا ہوتا ہے یہ پیسے نال پیار نہیں کرتا۔ حضرات ہن میں جتنی گفتگو کی ہے یہ فقیر پیسے نال پیار نہیں کرتا، مسجد نال پیار کرتا ہے اور مدرسے نال پیار کرتا ہے۔ جناب محمد اشفاق صاحب نے 1 لاکھ روپیہ پیش کیتا ہے۔ حضور دا دیوانہ کوئی ایسا اگر جناب محترم ممتاز چیمہ صاحب تو علاوہ جڑا مسجد نال تعاون کرے پینٹر پاک کے نام دسو۔ میں اپنی والدہ کو 1 لاکھ روپے جی اپنی والدہ کو 1 لاکھ روپے دے دوں۔ پیر صاحب فرما رہے کہ والدہ محترمہ کے نام پہ 1 لاکھ روپیہ نعرہ تکبیر فی سبیل اللہ مار چھڑو، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ پیر صاحب آندھرے پیر اکھے خرچ نہیں کر رہے، پیران کی بار گئے تھے لگے 24 گھنٹے چل رہا ہے، نہیں تے میرے داتا پیر کی بار جتو استاد محترم تشریف لے آئے نے داد دے کسے ٹائم کسے ہوٹل تو کھاڑا نہ ملے میرے داتا دا لنگر لگ جاندہ ہے۔ حضرات حضرت پیر صاحب نے 1 لاکھ روپیہ پیش کیتا ہے مسجد کی تعمیر واسطے۔ اقبال مروف صاحب کی طرفوں 1 لاکھ روپیہ بلال صاحب دیا۔ جناب حاجی محمد اقبال صاحب مرحوم کی طرفوں 1 لاکھ روپیہ مسجد واسطے۔ کتنے لاکھ ہو گئے بھئی؟ اجے 3 لاکھ اجے ان شملو آٹے وچوں نمک برابر ہے۔ اصل رحمان وال آہستہ آہستہ چٹر دے آ رہے ہیں۔ ایک باری نعرہ مارو حضرت امام دادا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اے مجمع واسطے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، مطلب تسی آپ کو مجمع والے صرف سنن واسطے بیٹھے اگر جی اسی ملانگا اسی فرویش لوگ کہہ کے اپنے آپ کو چھڑ جانے ہیں، اسی فقیر لوگ کا ساڈا کام میں دعاوا دینا۔ کوئی بابا فقیران دیا گودڑیاں تے سارا کچھ ہوتا ہے، لال گودڑیاں وچ ہی ہوندے نے۔ اور کوئی ساتھی جڑا مسجد کی تعمیر و ترقی واسطے اور بنیاد کی دوسرا کس طرح رکھیں انشاءاللہ اور سامنے دیکھو نقشہ مسجد کا اور دربار شریف کا بہت پیارا خوبصورت نقشہ۔ جدو اگلا سال آئی نا اسی تے آندیا جاندیا رہنا یہ مسجد انج پر بہار تے پر کیف مسجد بنی نظر آئی، پتہ لگے فقیر نے ڈیرہ لایا یہ تھی مسجد بھی بن گئی نالے مدرسہ۔ حضور قبلہ شاہد القرآن والحدیث کا فیضان پوری کائنات کی ہے۔ حضرات کوئی اور ایسا دیوانہ جڑا مسجد کی تعمیر واسطے اور مدرسے واسطے بھی نہیں ہے کہ سرکار دینا چاہن وہ بھی دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ دوسرے پاسے جا کے دے آؤ۔ اور یاد رکھ لو مسجد نال نال اور کوئی ساتھی سٹیج تھی میرا خیال سے ادھے تے میرے نال آئے تھے جی اور جی سبحان اللہ انہاں دی طرف میں چنیا اٹا پھڑانیاں ہون گیا یہ نہ آؤں گے یہ آئے گے گارا تے اٹا پھڑاؤں گے انشاءاللہ یہ نہ ملو کہ ہوئی گلا حضرات کو۔ اور ہن میں ساری محفل پاک کی مہمان گرامی مہمان خصوصی میں اتنا عرض کراں گا کہ آج جناب چیمہ صاحب جی میں اسی پینٹن پاک کا صدقہ اللہ کے محبوب کی بار کے سوال کر دیا اسی سوانو اللہ کی رضا واسطے جتھے اللہ پاک نے اتنا عطا کیتا ہے اتھے جنت وچ اپنی ایک کوٹھی سونی دنیا تے کوٹھیاں بناؤ کوٹھیاں ٹہے جان واسطے لیکن قبر و حشر واسطے ایک ایسا سوڑا اعلان کر جو جویں پاسرا میں دسیا گیا ہے کہ چوک بن گئے سڑکاں بن گئیاں ایک دنیا دی چیزاں نے اج خدا دے گھر وچ ایسا اعلان کر جو تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے میرا کملی والا بھی راضی ہو جائے نعرہ مارو ہم فخر فیصلہ آباد آن اور پتہ چلے کہ اپنا اعلان کی فرما کے تے خدا رسول راضی کر دینے نعرہ تکبیر تہاڈا دل کردا چھوٹا جہا اعلان کر رہا ہے یہ تہاڈا نعرہ پیارا چیمہ صاحب سڑک نہیں بنوانی ہے سڑکاں بریدیاں نے تے رہ جان بابا میں تے فخر فیصلہ آباد اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مختومہ کائنات کی چادر تطہیر دا صدقہ
جتنے احباب بیٹھے ہو تو سب ان مقصد نال تعاون کرنا ہے. جناب چیمہ صاحب تشریف لیا کی اعلان فرما دے. اللہ تعالیٰ جڑے احباب نے تعاون کیتا قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.